इस सेगमेंट के जरिए इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन बड़े मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें भी करेंगे। और मज़ीद इस सेगमेंट को समझना हो तो हमारा एक बहुत खूबसूरत सिलसिला रहा भी है ज़ियाराते मकामात मुकद्दसा। आप यूट्यूब पर जाकर या मदनी चैनल की जो भी वेबसाइट है वहाँ जाकर ये पुराने सिलसिले भी देख सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, दोनों टीमों को बारी बारी दोनों टीमों को एक पहले ज़ियारतें दिखाई जाएंगी और उसके बाद कोई एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पहले आप ज़ियारतें गौर से देख लें, फिर जब पिक्चर दिखाई जाने वाली होगी तो मैं उसका प्रोसीजर बता दूंगा। बहुत गौर से देखिएगा और उस पिक्चर को आपने पहचानना होगा। जितना जल्दी पहचानेंगे उतने ज़्यादा नंबर ले सकेंगे। आइए देखते हैं आपने क्या, पहले देख लीजिए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। जी, नाम भी देखते रहिए। मस्जिद नमरा मक्कातुल मुकर्रमा, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मंसूब तालाब, बांग्लादेश। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन हज़रत मैमूना मैमूना रदी अल्लाह अन्हा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखे। हज़रत पीर सूफी शाह साउथ अफ्रीका रहमतुल्लाह तआला अलैह। मस्जिद इजाबा मदीना मुनव्वरा, सुभान अल्लाह। जबल सौर मक्कातुल मुकर्रमा, असहाबे कहफ के जमाने के बर्तन, जबल मलाइका बदर शरीफ, जन्नतुल बकी मदीनतुल मुनव्वरा, मैदान अरफात मक्कातुल मुकर्रमा, मस्जिद गमामा मदीनतुल मुनव्वरा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, हजरत सैयदना अबू शैबा खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा अनवर, सुल्तान अहमद मस्जिद जिसको ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है, तुर्की, हजरत शुराहबील रदी अल्लाह तआला अन्हु, जॉर्डन में ये इनका मज़ार मुबारक है। हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुर्की में इनका मज़ार मुबारक है। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक मदीना मुनव्वरा, हजरत सैयदना जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु, उर्दन, मस्जिद कुबा मदीनतुल मुनव्वरा, हजरत मस्जिद नूर, ये वो जगह है जहाँ मस्जिद नूर हुआ करती थी। टॉप कॉपी म्यूजियम, तुर्की, बीरे अरीज जिसको बीरे खातिम भी कहा जाता है, हजरत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक, उर्दन में, असहाबे कहफ का गार। आज बहुत मुश्किल कर दिया है हमारी मजलिस ने। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा, असहाबे कहफ के गार के ऊपर मस्जिद, हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बांग्लादेश, ये उनकी यादगार है। मैदाने मिना, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, तुर्की, मस्जिद जुमा मदीनतुल मुनव्वरा, जबले वरकान मदीनतुल मुनव्वरा, सनियतुल वदा, कलाए खैबर अरब शरीफ। यकीनन ये बहुत ज़्यादा, मैं मजलिस से अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम से कम 10 आप दिखाएं, 12 दिखाएं और उन 10-12 में से कोई सवाल करें। अब आपने चूंकि दिखा दिए इतने सारे, अगली बार आपने जो इसके बाद जो सवाल दूसरा करना है उसके लिए आप पहले से सॉर्ट आउट करके रखें। जब इनसे दूसरा सवाल होगा तो उसमें आपने सिर्फ 10-12 विजुअल बताने हैं और उनमें से ही कोई पूछना है। इसकी आप प्लीज़ तैयारी कीजिए जब तक हम इन दोनों तरफ की टीमों से सवाल करेंगे। अब चूंकि आपके पास बहुत ज़्यादा विजुअल्स हैं तो मेरा मशवरा ये कि आप इशारे ज़्यादा लीजिएगा ताकि आप कन्फर्म उस जगह तक पहुँच जाएँ। और अब चलते हैं
پہلا ویژول دکھائیے، کراچی والوں کو کیا پہچاننا ہے، کوئی چھوٹا سا اشارہ دیا جائے گا، بغیر اشارہ لیے، بغیر آپ یوں سمجھیے کوئی مدد لیے اس کو جواب دیں گے تو 5 نمبر حاصل کریں گے. جیسے جیسے مدد لیتے جائیں گے ہر نمبر کم ہوتا جائے گا، اور آپ چاہتے پوری پکچر دکھا دی جائے تو 1 نمبر پھر بھی ملے گا جب آپ پوری پکچر دیکھ کر جواب دیں گے. جناب چلتے ہیں کراچی والوں کی طرف. دکھائیے کیا پہچاننا ہے انہوں نے. سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. مجلس نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو پوری پکچر ہی دکھائی جائے گی اور صحیح جواب دینے پر آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. کوئی آپ کو اس پہ گیپس نہیں ہوں گے تاکہ مقابلے میں کوئی بڑا فرق نہ پڑ جائے. تو صرف پکچر ڈائریکٹ دکھائی جائے گی باری باری، دونوں ٹیموں کو دکھائی جائیں گی. آپ کراچی والوں کو دکھائیں پہلی پکچر کون سی ہے جناب. آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہیں، مزید غور کر لیجئے. حضرت حزقیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت حزقیل علیہ السلام. میرے حساب سے پورے جتنے بھی مناظر آپ کو دکھائے گئے تھے اس میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا تو کہیں روضہ نہیں تھا. بتائیے یہ کن کا روضہ ہے؟ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جارڈن میں یہ مزار شریف ہے. ناظرین ہم صرف آپ کو پکچر نہیں دکھائیں گے بلکہ ان کے مزار پر بھی لیے چلیں گے، یہ زیارت بھی آپ کو دکھائیں گے. آئیے چلتے اس عظیم و شان مزار کی طرف، صحابی رسول کے مزار کی طرف. سبحان اللہ. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغور کے ایریا کے اندر بالکل فلسطین کی جہاں سے پہاڑیاں نظر آتی ہیں، یعنی اردن اور فلسطین کے بارڈر کے علاقے میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موجود ہے. جناب یہ بڑا مبارک مقام تھا جب ہم وہاں گئے تھے. مزید تفصیل اگر یہ سلسلہ دیکھنا ہے تو زیارات مقامات مقدسہ اگر آپ ٹائپ کریں گے اور اس میں ذرا سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. ویسے عبدالحبیب اتاری کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے، اس پر بھی یہ سلسلے ہوں گے اور اپلیکیشن پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. حیدرآباد والوں کی باری ہے. کون سی زیارت دیکھنی ہے بتانی ہے انہوں نے؟ بتائیے. یہاں موجود اسلام پہ خاموش رہیں گے. یہ ترکی کا ٹاپ کاپی میوزیم ہے. کیا یہ ترکی کا ٹاپ کاپی میوزیم ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. بڑا شاندار میوزیم ہے جس میں نبی پاک کے بڑے شاندار تبرکات موجود ہیں. کچھ تبرکات کی زیارت ہم نے بھی الحمدللہ وہاں جا کر کی، کچھ مناظر آپ کے لیے ریکارڈ کیے تھے. آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں. آپ یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپ کاپی میوزیم دنیا کا مشہور و معروف میوزیم ہے. ویسے دنیا کے میوزیمز میں بادشاہوں کی یادگاریں اور دنیا کے تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میوزیم کے اندر، اس عجائب گھر کے اندر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے تبرکات ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تبرکات کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اندر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو وہاں کے تبرکات دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدسہ
ٹاپ کاپی میوزیم کا مین انٹرنس گیٹ ہے اور یہاں اب ہم پہنچے اور انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائی اس وقت آپ یہ جو ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ کاپی میوزیم کا ماڈل ہے اور ہم اس ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر میں گیٹ کے ساتھ ہی یہ ماڈل رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ زیارتیں شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بادشاہوں کی سواریاں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ کس طرح سواری کیا کرتے تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت کسی شاندار سواری کو نہیں بلکہ اونٹ کے کجاوے پر سفر کیا. اتنے سادے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری. تو یہ بادشاہوں کی سواری ہوا کرتی تھی لیکن سلطنت عثمانیہ میں عاشقان رسول بھی گزرے اور یہ ان کی سواریاں ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا یہاں کی میوزیم میں موجود ہے. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. زندگی کا ایک یادگار سفر تھا ناظرین. ترکی جب پہلی بار گیا تھا شدید برف باری رہی. جتنے دن ہم رہے اتنے دن برف باری رہی اور یہ ایک شاندار سلسلہ مدنی چینل کا ریکارڈ ہوا ہے. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو زیارات مقامات مقدسہ ترکی ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. بہت پیاری پیاری زیارات بھی کرنے کو ملیں گی. آئیے جناب پھر چلتے ہیں کراچی والوں کی طرف. اب کیا انہوں نے پہچاننا ہے؟ غور سے مشورے سے جواب دیجئے گا. پہلے بھی کراچی والوں سے غلطی ہوئی ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. یہ اصحاب کہف کا جو غار ہے اس کے اوپر مسجد. کیا یہ جو بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ اصحاب کہف کے غار کے اوپر بنی مسجد کا منظر ہے. جی جناب جواب درست دے دیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ قرآنی واقعہ ہے. یہ غار دنیا میں کئی جگہوں پر بتایا جاتا ہے موجود ہے مگر ایک جارڈن کے اندر اردن کے اندر بھی غار ہے اور جس کے بارے میں بڑی مستند دلائل سے بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ غار ہے. وہاں حاضری کا شرف ملا تھا. ہم نے مدنی چینل کے لیے کچھ ریکارڈنگ کی تھی. کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اس غار کے بالکل اوپر محراب بھی ہے تو گویا قبلہ یوں ہے اور مسجد بھی موجود ہے اور سورج غروب بھی اسی طرف ہوتا ہے اور اس مسجد کو قریب سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. یار اسلام بھائی اس وقت آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں اس مسجد کی ایک اور بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آیا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں اور ان کے بعد کے ہیں تو اس وقت تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا. تو یہاں بتایا گیا کہ اس مسجد کا قبلہ بھی پہلے بیت المقدس ہی تھا اور اب اس کی محراب بنا کر اس کو مسجد الحرام کی طرف کیا گیا ہے. تو آئیے اس مسجد کا آپ کو دیدار ہمارے کیمرہ مین کرا رہے ہوں گے. بڑی مبارک مسجد جو عین اصحاب کہف کے غار کے اوپر ہے. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. جناب امید ہے کہ یہ بھی آپ نے زیارت کچھ نہ کچھ کر لی. تفصیلی زیارت کے لیے آپ کو سلسلے کی طرف جانا ہوگا. آخری سوال ہے حیدرآباد والوں سے. کیا پہچاننا ہے انہوں نے؟ جی سارے خاموش رہیں گے. آسان سوال لگتا ہے آ گیا ہے. مینا شریف. کیا یہ مینا شریف ہے؟ بتائیے جناب. جناب جواب درست دے دیا ہے. حج کے دنوں میں رب کریم ہم سب کو میدان مینا کی حاضری نصیب فرمائے. مینا کے خوبصورت مناظر آئیے مل کر دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان مینا جہاں حاجی اپنی زندگی کے حسین دن اور حسین راتیں گزارتے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے حج کے دنوں میں. آئیے اس منظر کے کچھ آپ کو نظارے دکھاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
भाइयों, अगर आप एक जनाब मिना की तो क्या बातें हैं और क्या बहारें हैं, अल्लाह बार बार मिना की हाजिरी नसीब फरमाए। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ नाजरीन, और अब मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि इतने सारे मनाजिर क्यों दिखाए गए थे, क्योंकि उनमें से पूरी पिक्चर के ज़रिए ने जवाब देना था। तो फिर तो ठीक है, और इंशाल्लाह अगले इस्लामी भाई और मज़ीद तैयारी करके आएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। आइए चलते नाजरीन, इससे पहले कि हम मुकाबले के अगले सेगमेंट की तरफ चलें, पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। मिलकर दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। 22 नंबर है कराची के, 26 नंबर है हैदराबाद के, 4 नंबर का फर्क है। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलना है, मगर इससे